اب اگلی جو آیات ہیں اس کا ایک شان نزول ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیونکہ یہ سورۃ سورہ نساء ہے، اس میں خواتین سے متعلق احکامات زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مرد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اور بھی کچھ باتیں عرض کی۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی کا بیان ہے۔ خود مرد کی جنس یعنی مرد ہونا، اس سے متعلق کوئی احکام ہو یا نہ ہو، مرد ہونا خود ایک اضافی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو انسان پیدا کر دیں، بہت بڑی نعمت، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اللہ نے کسی کو عورت بنایا تو یہ احسان تو اس پر کیا کہ اس کو انسانوں کی جنس میں سے پیدا کیا۔ مزید احسان یہ کر دیا کہ انسانوں کی جنس میں جو دو انواع ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اس میں سے مرد بنایا تو یہ اور زیادہ نعمت ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس سوال ان کے ذہن میں آیا، اور یہ سوال قیامت تک خواتین کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت کیوں دی اور ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا ان آیات میں جواب دیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا مت کرو جس پہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض چیزیں ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں انسان کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو۔ کسی کو مرد بنانا تھا تو اللہ نے بنایا ہے، اس میں کسی کے مشورے کا یا کسی کے ارادے کا یا جس کو بنایا جا رہا کی سوچ کا دخل نہیں ہوتا۔ کسی کو عورت بنایا تو یہ اس عورت کا اپنا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ تو فرمایا جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ یہ تمنا لغو ہے، بیکار ہے، بلکہ اس میں اللہ کی تقدیر اور اس کے ارادے پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اس سے بھی کمتر پیدا کر سکتا تھا، انسان ہی نہ بناتا، جانور بنا دیتا۔ کسی عورت کو اللہ عورت نہ بناتا، جانور بنا کے مذکر بنا دیتا، نر بنا دیتا، تو کیا فائدہ تھا؟ انسانوں کی جنس میں سے پیدا کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ تو اب اس میں ایک اضافی فضیلت سے اگر اللہ نے محروم کر دیا تو اس محرومی پہ دکھی ہونا، غمزدہ ہونا، افسوس کرنا، حسرت کرنا، یہ ایک لغو بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، اور آگے ایک تسلی کی بات بھی بتا دی کہ یہ جو ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، آخرت میں فضیلت نہیں ہوگی۔ لہذا یہ چند دنوں کی ہے، جب آنکھ بند ہوئی کون مرد ہے کون عورت، اعمال کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمائے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان اعمال میں سے جو وہ کریں گے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتیں جو عمل اختیار کریں گی ان کو اس کا حصہ اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آخرت میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ مرد ہونے کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دی جائے گی کہ مرد ایک نیکی کرے اس کو 20 نیکیاں، عورت ایک نیکی کرے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے 10 نیکیاں۔ آخرت میں نہیں ہے، تو اصل تو آخرت ہے۔ اس آیت سے بہت سارے علمی نکات سامنے آتے ہیں، بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں ہمیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جب سے یہ مذہب، لا مذہبیت دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی، عقل پرستی
کا دور دورہ ہوا ہے. آرام سے, اس کو نہیں چھیڑیں, بالکل بیٹھ جاؤ آرام سے. دنیا میں جب سے لا مذہبیت, سیکولرزم دنیا میں پھیلا ہے, تو چونکہ وہ اپنی عقل سے قوانین بناتے ہیں, اور انسان کی عقل جب غلطی کرتی ہے تو بہت بڑی غلطی کرتی ہے, چھوٹی غلطی نہیں کرتی. تو سیکولر قوتیں ہمیشہ سے یعنی اس دور میں یہ کہتی رہی ہیں کہ مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں, ایکول ہیں. یہ چیز مشاہدہ فطرت کے بھی خلاف اور مذہب کے بھی خلاف. مذہب تو ظاہر ہے اسی لیے خلاف کہ جو چیز فطرت کے مخالف ہو مذہب اسے قبول کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ مذہب کی تعریف جو اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے, مذہب سے مراد اسلام, اسلام کی جو ڈیفینیشن اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فرمائی یہ وہ فطرت ہے, اسلام وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو اسلام دین فطرت ہے, انسان کی نیچر ہے, وہ نیچر سے ہٹ کے تعلیمات نہیں ہے اس کی میں اکثر مثالیں دیتا رہتا ہوں نا. وہ چیزیں کھانے کا دل کیا, یعنی حکم دیا جو واقعی انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان کو کھائے, ان چیزوں سے منع کیا جو واقعتاً انسان کے مقام اور مرتبے کے خلاف. چھپکلی, مینڈک اور کتے بلی کھا جانا کوئی انسانیت کو زیب نہیں دیتی یہ چیزیں, اس لیے اللہ نے بھی حرام قرار دے دی. مردار کو کھانا, کہ مرا ہوا جانور آپ کو ملے آپ کھا لیں, حرام قرار دے دیا. یہ انسانیت کی توہین ہے اس میں. کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو ایک ایک حکم کو اگر ہم شریعت کے دیکھتے ہیں, انسان صفائی اور طہارت کے بغیر نہیں رہ سکتا, جانور نہیں رہتے, انسان کے لیے طہارت حکام ہے. میں بھی اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اس موضوع پر پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ اسے قبول نہیں کرتا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں, وہ اس قبول ہی نہیں کرتا. کیونکہ آپ ایک ایسی بات جس کو فطرت قبول نہیں کرتی, اگر آپ اسے قبول کریں گے, اسے قانون کا حصہ بنائیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسے ذہنی طور پر کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نقصان تو یہ, قانون ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو ذہنی طور پر بھی لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ قانون بنے کہ والدین کے ساتھ جو بد کلامی کرے گا اسے سزا ملے گی, یہ ایسا قانون ہے جو لوگ دماغی طور پر قبول کریں گے. آپ نے قانون بنا دیا جو والدین کی خدمت کرے گا اسے اتنے سال کی جیل ہو جائے گی, یہ قانون کوئی نہیں مانے گا دنیا میں, چاہے بنانے والے کتنے ہی ماہرین کیوں نہ ہو. کیونکہ بوڑھے ماں باپ سے محبت یہ انسان کے فطری جذبات ہوتے ہیں. تو ہمیشہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی فطرت کو اپیل کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنایا ہی نہیں ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل کرتا ہی نہیں. اب اگر مثال کے طور پر یہ قانون بنا دیا جاتا کہ مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں, کیا مطلب؟ بیوی کے وہی حقوق ہیں جو شوہر کے ہیں. یعنی شریعت تو کہتی ہے نا کہ بیوی شوہر کے تابع ہے, اس کی مان کے چلے گی, شوہر بیوی کے تابع نہیں ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے حقوق دے دیں کہ بیوی اور شوہر کے مساویانہ حقوق. اس نے ایک تھپڑ لگایا, اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی ایک کھینچ کے تھپڑ لگا دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ روٹ کے بستر الگ کر دیتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روٹ کے بستر الگ کر دے. جتنی خدمت یہ کرے گا اتنی ہی خدمت اس کے ذمہ, یہ نہیں کرتا تو وہ بھی نہیں کرے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد جو ہے نا, مرد اس کو اللہ نے دی ہے قوت اور طاقت زیادہ. یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے. ایک 40 سالہ مرد اور ایک 40 سال کی عورت, بلکہ ایک 40 سال کی عورت اور ایک 15 سال کے لڑکے میں لڑائی کروا دیں, یہ 15 سال کا لڑکا حاوی ہوگا اس 40 سالہ عورت پہ. تو اب جب مرد کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے قوتیں زیادہ دی ہیں, مجھ میں صلاحیتیں زیادہ دی ہیں, تو وہ ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کرے گا کہ میں بالکل اس کے ساتھ مساوی چلوں. وہ لات مار کے پرے بھگا دے گا, بول کے جاؤ میں مانتا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ قانون قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شیر کے وہی حقوق دے دیا جائے جنگل میں
جو میں کوئی اچھی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ خواتین پریشان نہ ہو کہ ہمیں کس سے تشریح دے رہے ہیں. شیر کے مقابلے میں ذرا قریب قریب کوئی کم درجے کا جی ہرن. پہلے گیدڑ کی آ رہی تھی وہ ذرا غلط ہو جاتی ہے مثال, ٹھیک ہے. شیر اور ہرن کی مثال لے لیں. ہرن بھی اچھا جانور ہے, شیر بھی اچھا جانور ہے. آپ نے شیر پہ پابندی لگا دی کہ آپ ہرن کی اجازت کے بغیر اسے کھا نہیں سکتے, اس کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اور ہرن پر تو ہے ہی پابندی, وہ تو نہیں بھی لگی ہو وہ بیچارہ کہے گا میں ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا, بھائی یہ تو شیر ہے. شیر کے بھی وہی حقوق دے دیے جو کس کے دیے, ہرن کے. شیر کو آپ نے کہا آپ نے بھی گھاس کھانی ہے. اگر کوئی خود سے آپ کی خدمت اقدس میں گوشت کے کباب پیش کر دے تو آپ کھا سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, 2-4 دن تو شیر اس قانون پر عمل کرے گا, اس کے بعد شیر اپنے پنجے چیک کرے گا اور ہرن کے پنجے دیکھے گا, کہے گا اس کے پاس کھر ہے اور میرے پاس پنجے ہیں, تو یہ پنجے کس کام کے ہیں پھر. اگر میں بھی اسی طرح انتظار میں بیٹھا رہوں, بارش ہوگی گھاس اگے گی تو میں کھاؤں گا, تو یہ قدرت نے مجھے پنجے کیوں دیے ہیں. پھر وہ دونوں کی آوازیں دیکھے گا کہ ہرن کی آواز ہے بکری کی طرح اور شیر کی آواز ہے شیر کی طرح. کہے گا یہ کس پہ روک ڈالنے کے لیے مجھے اتنی طاقتور آواز دی گئی ہے. کسی جنگل میں کسی جانور کی ایسی جاندار آواز نہیں ہوتی جیسی آواز ببر شیر کی ہوتی ہے. وہ کافی دن بیٹھ کے غور کرے گا, مجھے اگر گھاس ہی کھانا تھی تو مجھے یہ روب دار آواز کس پہ روک ڈالنے کے لیے دی گئی ہے. اگر میں نے بیٹھ کے میں ہی کرنی ہے اور ہر موقع پہ کمپرومائز میں نے ہی کرنا ہے تو مجھے یہ ببر شیر جیسی آواز کیوں دی گئی ہے. نہیں یاری بات سمجھ. تو 2-4 دن چلے گا, اس کے بعد ایک ہرن کو لگائے گا کھینچ کے پنجا, بولے گا ادھر جا کے بیٹھ. میں کوئی خدا نہ خواستہ یہ تشبیہ نہیں دے رہا کہ آپ گھر میں اپنے آپ کو ببر شیر سمجھیں اور بیوی کو ہرن سمجھیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ قریب ترین کوئی ایسی مثال جس سے ہی پتا چلے کہ بھائی جب اللہ کسی کو کوئی صلاحیتیں دیتا ہے تو اس سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. شیر کو اگر گرجدار آواز دی گئی ہے, شیر کے پنجے میں اگر بے پناہ قوت رکھی گئی ہے, شیر کو تیز رفتاری دی گئی ہے, تو یہ ساری صلاحیتیں اس لیے تاکہ وہ شیر بن کے رہے, وہ جنگل پہ حکومت کرے. ہرن کا اور زیبرے کا غلام بن کے رہنے کے لیے نہیں دی ہیں. غلامی ہوتی تو ماتحتی ہوتی تو اللہ نہ اس کو اتنے مضبوط پنجے دیتے, نہ نوکیلے دانت دیتے, نہ اس کو لمبے بال دیتے ایسے روبدار چہرہ ڈھکا ہوا بالوں سے, اور نہ اس کی آواز میں ایسی گرج پیدا کرتے. یہ ساری صلاحیتیں شیر میں سے چھین لی جاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر, فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. بے ترتیبی نہیں ہے اس کائنات میں کہ کسی کو کیا دینا تھا نہیں اس کو نہیں دیا, جس کے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو دے دیا. بندر کے دم نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو دے دی, انسانوں کے ہونی چاہیے تھی ان کو نہیں دی. کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ بھائی بندر کے دم اچھی لگتی ہے, اس کو لٹکنا ہوتا ہے. لنگور کی اس سے بھی لمبی دم ہوتی ہے, اس کو زیادہ لمبے جھولے کھانے ہوتے ہیں. انسان کرسی پہ بیٹھنے والا حیوان ہے, اسے دم کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یاری بات. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کو بنایا ہے تو مرد کی آواز میں روب رکھا ہے اللہ نے, اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال دیے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج کاٹ لیتے ہیں, اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال دیے ہیں, اور اس کے چال میں اللہ تعالیٰ نے روب پیدا کیا ہے. ایسے یہ فطرت بنائی ہے کہ خواتین کی آواز اگر مرد کی طرح گرجدار ہو جائے تو وہ خاتون پھر خاتون رہتی نہیں ہے, لگتی نہیں ہے. وہ اگر اس کی چال میں ایسی مضبوطی پیدا ہو جائے جیسے مرد کی چال میں ہے, جو ہے کیا کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی معذرت کے ساتھ, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر عورت کی چال ویسی مضبوط ہو جائے تو وہ عورت لگے گی, کوئی شادی کرے گا؟ کوئی عورت کبھی فخر سے بتاتی کہ میں مردوں کی طرح چلتی ہوں؟ اللہ نے چال میں فرق رکھا, آواز میں فرق رکھا. مرد پہ بھاری آواز اچھی لگتی ہے, عورت پہ نرم آواز اچھی لگتی. تو بہت ساری چیزوں میں اللہ نے فرق کر دیا. تو یہ جو مرد کو اتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, پھر بہادری
قوت مدافعت، برداشت کی قوت. خواتین کہتی تو ہیں کہ خواتین کا حوصلہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں میڈیا پہ بھی کہ عورت میں برداشت کی قوت مرد سے زیادہ ہے، لیکن یہ مشاہدے کے خلاف ہے. کہتی خواتین کو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد کم برداشت کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. اگر خواتین میں برداشت کی قوت مردوں سے زیادہ ہوتی تو چھپکلی دیکھ کے چیخ مردوں کی نکلتی، عورتوں کی نہ نکلتی. چوہا دیکھ کے بے ہوش مرد ہوتے، عورتیں نہ ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چوہا نکل آئے ایک دم خوات خراب ہو جاتی ہے. چھپکلی لال بیگ کہیں سے نکل آئے، سوائے چائنا کی عورتیں کہ وہ تو پکڑ کے کھا جائیں گی. چائنا کی عورتیں میں بہت حوصلہ ہوتا ہے، ان کو اگر کہیں سے چوہا نظر آ جائے نا وہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں آج ہمارے میاں کو مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی اللہ کے دیے چوہے بہت ہیں. اللہ کے دیے گھر میں چوہے بہت ہیں. تو بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ نہیں، یہ گوروں کی انگریزوں کی عورتوں کو دیکھو اولمپکس میں اتنا تیز بھاگتی ہیں، ہمارے مرد تو بھاگ نہیں سکتے. ان کی خواتین جو بڑی ریسلر ہوتی ہیں، سنا آج کل تو ریسلنگ کر رہی ہیں، ہمارا مرد تو ریسلنگ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جتنی ایکسرسائز اس عورت نے کی اتنی مرد کو کرواتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہی کا کیوں نہ ہوتا، اور جتنی خوراکیں اس کو کھلائی ہیں اتنی اس کو کھلاتے تو یقیناً یہ اس سے آگے نکل جاتا. تو اس نے پریکٹس کی ہے، اور ایسی خوراکیں پریکٹس کی وجہ سے آگے نکل گئی. حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں عقل مردوں سے کم رکھی ہے. خواتین اس کو تو تسلیم کر لیتی ہیں کہ ہماری جسمانی قوت مردوں سے کم ہے، کیونکہ وہ تو نظر آ رہی ہے نا قوت، اس کا تو انکار نہیں، لیکن عقل کے بارے میں تسلیم نہیں کرتی. کسی خاتون اگر کہہ دیں کہ آپ کی عقل مرد سے کم ہے تو بس ایک دم سیخ پا ہو جائیں گی، بولیں گی ہاں تمہیں کسی مولوی صاحب نے سکھا دیا ہوگا. تو یہ بھی غلط ہے. خواتین کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں عقل اللہ نے مردوں سے کم رکھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قیاس بھی ایک دلیل ہوتی ہے. جب باقی قوتیں اللہ نے آپ میں مردوں سے کم رکھی ہیں، باقی تمام قوت، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت کسی چیز کو، برداشت کی طاقت، اور جو ہے جیسے میں نے ایک مثال دی کہ روتی کون ہے زیادہ؟ خواتین روتی ہیں نا. میت پہ کون روتا ہے؟ محبت تو مرد کو بھی ہوتی ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے جو اپنے مرحوم سے جس کا انتقال ہو گیا، لیکن خواتین روتی زیادہ ہیں. یہ رونا زیادہ محبت کی علامت نہیں بلکہ دل کی کمزوری کی علامت ہے. مرد کو بھی غم ہوتا ہے، عورت کو بھی غم ہوتا ہے، لیکن روتی کون ہے؟ خواتین زیادہ روتی ہیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے ان کا. اسی وجہ سے تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ ان کا دل کمزور ہے، ان کی صلاحیتیں کمزور ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو طلاق کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. حدیث ہے یہ. کیا مطلب؟ جیسی ہے ویسا ہی برداشت کرو اس کو. جیسے مثال دے رہا ہوں، کسی بچے کو اگر آپ چاہیں کہ بالکل 100% سیدھے راستے پہ چلے تو وہ چلے گا؟ وہ بچہ کس بات؟ پھر وہ تو بچوں کو برداشت کیا جاتا ہے نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی طرح تو نہیں ہوتی، بچوں سے تو باہر ہوتی ہیں، لیکن مرد کی نسبت تھوڑا سا ان میں کجی ہوتی ہے. تو اب اس ٹیڑھے پن کو، اس کجی کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے. وہ لہذا اس کو برداشت کرو گے تو کامیاب زندگی گزر جائے گی. اور اگر تم نے چاہا کہ وہ بالکل صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جائے، ہر بات بالکل دلیل سے کرے، بالکل درست بات کرے، جیسا تم چاہ رہے ہو، تم جس چیز کو غلط کہہ دو وہ کہے ہاں یہ غلط، تم جس چیز کو صحیح کہہ دو اور دلائل سے ثابت کر دو وہ مان لے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تم 100% دلائل کے انبار لگا دو گے کہ یہ صحیح ہے، وہ پھر بھی کہے گی نہیں یہ صحیح نہیں ہے. تمہیں چپ ہونا پڑے گا، بھائی ٹھیک ہے تو بڑی میں چھوٹا. اور اگر آپ نے گھر میں 100% اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو آپ اس میں کیا ہو جائیں گے؟ ناکام. تو یہ سب اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے اس میں عقل کم رکھی ہے. تو تمہیں جس میں عقل کم ہوتی ہے، زیادہ عقل والے کو اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ کہہ کے نہیں کہ تجھ میں عقل کم ہے لہذا میں برداشت کر رہا ہوں، یہ کہیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. بچوں سے اگر آپ کہہ دیں تمہاری دماغ درست نہیں ہے، بچہ کہے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر تو عقل کم نہ ہوئی نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
خواتین کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب اللہ نے باقی صلاحیتیں ہم میں کم رکھی ہیں، باقی صلاحیتیں تو ساری چیزوں میں، صلاحیتوں میں ہمیں کم رکھا ہے، قوتوں میں، تو عقل کی قوت میں بھی اللہ نے کم رکھا ہوگا۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب جب ہوتا ہے، عیب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے، جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مرد میں اگر عقل زیادہ ہے تو اس نے اس لیے نہیں کہ بادام پستے زیادہ کھائیں، یہ اللہ نے انسٹال کر دی اس میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، یہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس موضوع کو پھر مکمل کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو، علماء کا بھی بیان ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کلیہ کا مطلب بعض دفعہ اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین مرد سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں، جیسے بعض خواتین مرد سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہیں۔ بعض طاقتور نہیں ہوتی لیکن دماغ ان کا مردوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح اور بہت سی ماضی میں گزرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض محدثین فقہا کی رائے ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے صحابہ سے زیادہ ذہین تھی۔ حضرت عائشہ جب کے پاس جب کوئی بات آتی نا، کوئی حدیث، حضرت عمر، لوگ بتاتے حضرت عمر اس کا یہ مطلب بتا رہے ہیں، عائشہ فرماتی اللہ عمر پہ رحم کرے، بیچارہ حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے بتا دیتی تھی۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کنویں میں ہلاک ہوئے، وہ بڑے بڑے جو تھے ان کے ابو جہل وغیرہ، عتبہ ابن ولید وغیرہ بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، لاشیں ان کی پھینکی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے خطاب کیا اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا فتح اور نصرت کا، وہ تو ہم نے درست پایا۔ تم سے تمہارے رب نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے وہ درست پایا؟ آپ نے ان سے خطاب کیا تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، یہ کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ واقعتاً کان سے سن رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچی، فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ فرمایا یہاں سننا یہ علم سے کنایا ہے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج تم تو سن رہے ہو، وہ خود دیکھ رہے ہیں، تو میرا جو کلام کا مقصد ہے وہ مقصد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں حضرت عائشہ کی ذہانت کی، وہ میں دوں گا تو موضوع بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح آج بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، ہمارے سامنے ایسے کیس آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، تو پتہ چلتا ہے میاں بیچارہ مکھنچو ہے۔ مکھنچو سمجھتے ہیں آپ؟ معذرت کے ساتھ بدھو، اس کی بیوی صرف ڈیڑھ ہوشیار ہوتی ہے، بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ تو اس لیے قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض خواتین مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، لیکن ایک عمومی بات یہ ہے کہ جب مرد کی جنس وہ عورت کی جنس سے افضل ہے۔ تو میں اس کی دو چار مثالیں دیتا ہوں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہانت میں بھی کم ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے اتنا زیادہ کہ آج جو میڈیا ہے نا، میڈیا، ڈرامے، فلمیں، نیوز چینل، یہ ساری جو ان کی تعلیمات یہ یورپ سے آ رہی ہیں، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ تو جو وہ پٹی پڑھا دیں ان کو، وہ جو ان کے دماغ میں ڈال دیں، وہی پھر دنیا میں نشر کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں وہی ذہن بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کر دے کہ عورت میں صلاحیت مردوں سے کم ہے تو اس کو حقوق نسواں کی حق تلفی سمجھا جاتا ہے، حقوق نسواں والے آ جاتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے، اس کو اڑا دو، اس کو لٹکا دو رسے پہ۔ تو بھائی دہشت گردی کا یا ظلم بربریت جب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کم عقل سمجھنے کی وجہ سے اس پہ زیادتی کریں، جب شریعت آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کی کم عقلی کی وجہ سے اس کی رعایت کرو، تو آپ کو شریعت دہشت گرد نہیں بنا رہی، بلکہ آپ کو شریعت مشفق بنا رہی ہے، رحیم بنا رہی ہے، رؤوف بنا رہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا رہی ہے۔ البتہ ایک چیز دونوں میں فرق ہے کہ جب شریعت یہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ حسن سلوک کرو اس کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ دماغ آپ کا اس سے زیادہ تیز ہے، تو یہاں ایک اور تعلیم دے رہی ہے جو یورپ نہیں دے رہا، وہ یہ کہ گھر میں تمہاری چلنی چاہیے، اس کی نہیں چلنی چاہیے۔ اہم فیصلے مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی، وہ کرے گی تو نقصان ہوگا اس سے، جو کہ ہو رہا ہے آج نظر آ رہا ہے گھروں میں۔ بڑے بڑے فیصلے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ خواتین کے ہاتھ میں۔ بچے کس اسکول میں پڑھیں گے، شوہر کی تنخواہ ہو یا نہ ہو،
وہ کماتا ہے یا نہیں ہے بیگم صاحبہ کی مرضی سے اسکول میں پڑھیں گے، وہ قرضے لے لے کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے صبح شام یہ کیسز آتے ہیں. تو بھئی وہ ہے، یہ اولاد کی تعلیم کہاں ہوگی نہیں ہوگی تو کس درجے کی ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ نے کس کو اختیارات دیے ہیں؟ باپ کو اختیارات دی. شادیوں کا مسئلہ ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یہ سارے اختیارات اللہ نے کس کو دیے ہیں؟ مرد کو دیے ہیں. تو الٹا معاملہ یہ جو آج کل شادی بیاہ میں سب کچھ ہو رہا ہے نا، بارات اور مہندی، اور لاکھوں روپے مرد اڑا دیتا ہے، مردوں میں سے کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں یہ کام کروں. یہ سارے بیگمات اور گھر کی خواتین کے کہنے پر کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے نہیں کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا ان عورتوں کے سامنے. میرے سامنے لاکھوں پتی لوگ آ کے روئے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس بارات کے پیسے اور نہ یہ سب فضول حرکتیں نہیں ہے، میں مقروض ہو رہا ہوں لیکن گھر کی عورتوں کے سامنے عاجز آ گیا ہوں میں. تو یہ حال ہوتا ہے جب انسان شروع سے کنٹرول نہیں کرتا تو مکمل سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے؟ خواتین کے ہاتھ. شاپنگ کے لیے پیسے پکڑا دیے، جاؤ جا کے لے کر آؤ. اب خواتین کی عادت ہوتی ہے جب وہ بازار جاتی ہیں نا تو ان میں تھوڑا سا بچپنا ہوتا ہے خواتین میں. بچے کو آپ انگلی پکڑ کے بازار لے کر جائیں، کہے گا ابو یہ بھی دلا دیں، ابو وہ بھی دلا دیں، ابو وہ بھی دلا دیں، بابا وہ بھی دلا دیں، پاپا یہ بھی دلا دیں. بچہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب بچے کا تو اتنا روب نہیں ہوتا، لہذا ایک دو چیزیں دلا کے اس تھپڑ مار کے گھر بھیج دو، چلو بہت ہو گئی. لیکن بیوی بچہ تو نہیں ہوتی نا، وہ تو تھوڑا روب بھی ہوتا ہے اس کا. اس کی بھی بالکل یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں. اب اس کی جتنی گنجائش نہیں ہے مگر یہ اس سے زیادہ اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ گنجائش ہوتی ہے لیکن اس نے اور بہت سارے کام سوچے ہوئے ہوتے ہیں کہ گنجائش تو ہے میں یہ دلا دوں، لیکن بیگم کو اتنے کپڑوں کی ضرورت کیا ہے، میں ایسا کیوں نہیں کر لیتا کہ یہ اور کسی مفید کام میں خرچ کر دوں. میں سونا لے کے رکھ لوں، محفوظ کر لوں، میری اولاد کے لیے کام آئے گا، کوئی پلاٹ لے کے رکھ لوں، یا اور کسی خیر کے کام میں آخرت کے لیے کچھ رکھ لوں، مسجد مدرسے میں دے دوں. لیکن یہ ایسے کام نہیں ہوتے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دماغی صلاحیت جو ہے نا، یعنی عقل عورتوں میں مردوں سے کم رکھی. اس کی دو مثالیں صرف آپ کو دے رہا ہوں میں، دو دلائل دے رہا ہوں. جس میں عقل کم ہوتی ہے وہ بولتا زیادہ ہے، یہ اصول ہے. اس کی آپ کو مثال دوں، بچوں کو خاموش کرانا ممکن ہے؟ نہیں آ رہی بات. بچہ جیسے ہی صبح اٹھتا ہے بولنا شروع کرتا ہے، اور جب تک سو نہیں جاتا یہ دیکھو ابھی سو گیا نا میرا بچہ، یہ بیٹھا ہوا یہاں بیٹھا، جب تک یہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی کبھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش، کبھی اس کو میں نے اس کو ڈانٹ لگائی، چپ ہوا ہے. جبکہ بڑے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو بچے بولتے رہتے ہیں ابو یہ کیا ہے، ابو یوں کیا ہے، ابو فلانا کیا، اور یہ کیا وہ کیا. جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس پہ خاموشی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے جتنے ذہین لوگ دیکھے ہیں اکثر خاموش رہنے والے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس کا میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں. جب حضرت تشریف لاتے تھے، ہم پہلی دفعہ جب حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو 11:15 سے 11:15 حضرت کی محفل ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی. حضرت تشریف لائے، ہمارا خیال تھا کہ اب بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی، ہم سے حال احوال پوچھیں گے، ہم حضرت سے پوچھیں گے کیسے آنا ہوا، ایسے آنا ہو، گپ شپ پھر ہم پوچھیں گے. حضرت یوں آہستہ آہستہ بے تکلفی ہو جائے گی. ہم آگے بیٹھے ہیں، حضرت آ کے بیٹھے. حضرت نے دیکھا کچھ 2-3 نئے نوجوان آئے ہوئے. پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا جی فلاں نے بھیجا ہے. کس سلسلے میں آنا ہوا؟ مسافے کے لیے. میں ٹھیک ہے مسافہ کر لیں. اس کے بعد بیٹھ گئے. اب چپ بیٹھے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، حضرت بھی چپ اور پوری مجلس بھی چپ، کوئی بات نہیں. چپ بیٹھ کے چلے گئے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چپ. اگلے دن مجلس ہوئی، تشریف لائے، سلام، وعلیکم السلام، 2-4 خطوط دیکھے، اصلاحی خطوط. اس کے بعد بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے. بھی کیا بات کریں؟ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر چلے گئے. لیکن بلا مبالغہ اتنا سکون ملا اس چپ کی محفل میں کہ جو بیان سے باہر ہے. میں اکثر بتاتا ہوں یہ واقعہ. میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آ گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے بھی یہ چپ کی محفل دیکھی. ہم نے کہا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھے. ہم لوگ بھی مطالعہ میں مشغول تھے تو مطالعہ وغیرہ کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے. تقریباً 1 گھنٹہ چپ چاپ بیٹھے رہے، بولنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں تھی.
بولنا برا سمجھا جاتا تھا. کیوں بول رہا ہے بھائی, کیوں بول رہے, چپ کر کے بیٹھو, اپنا کام کرو. تو بیٹھے ہوئے چپ 1 گھنٹہ چپ چاپ بیٹھے. اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوا. نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے خدا کی قسم ایسا سکون آج تک دنیا میں کبھی بھی نہیں ملا, اتنا سکون, چپ چپ, ایسے چپ کی محفل. تو یہ نہیں کہ باقاعدہ گن پوائنٹ پہ چپ کروایا جا رہا تھا, فطرت ایسی بن جاتی ہے جب عقل انسان میں آتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے خاموش رہنے میں, اور جب عقل خراب ہوتی ہے تو چپ بیٹھنا ایسے جیسے ہاتھ پہ کسی کی انگارہ پکڑا دی, چپ نہیں بیٹھے گا. حضرت سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت بہت پریشان ہوتے تھے, فرماتے تھے کہ چپ تو بیٹھے گا نہیں, کچھ نہ کچھ تو بولے گا. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بولے, پتہ نہیں کیا بولے, کوئی بھی الٹی سیدھی بات بول دے گا, پھر اس کا جواب دو, پھر سوال, پھر جواب, پھر سوال, پھر جواب. تو اب میں معذرت کے ساتھ آج خواتین کی بہت زیادہ جو ہے نا توہین سی ہو رہی ہے, لیکن میں پھر کچھ فضائل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تاکہ اعتدال آ جائے آپ کی طبیعت میں. تو شادی بیاہ میں ہم بچپن میں جایا کرتے تھے. مردوں کا جو پہلے تو ایسا ہوتا تھا, اب سنا مکس گیدرنگ یہ ہو رہی ہے, جو مردانے میں ہے نا خاموشی ہوتی تھی, وہ خواتین کے جو تمبو ہوتا تھا نا جس میں بچے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے, اس میں چخ پخ چخ پخ چخ پخ چخ پخ کی آواز, اتنی چخ پخ چخ پخ کی آوازیں کہ اللہ کی پناہ. اس وقت ہم یہ بولتے تھے کہ ادھر مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھو تو ایک تو آواز بھی کم اور باتیں بھی کم, اور ادھر زنانے میں آؤ تو آوازیں بھی اونچی اونچی, اور کوئی ایک خاتون بھی ایسے نہیں ہے جو چپ کر کے بیٹھے, چخ پخ کی ایک محفل ہوتی ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو خواتین بولتی زیادہ ہیں, اس پہ لوگوں نے لطیفے بنا لیے. کہتے ہیں نا 20 سال بعد 2 خواتین کو جیل سے رہائی ملی ہے, 2 خواتین کو 20 سال بعد جیل سے, 20 سال جیل میں ایک کمرے میں رہی, جب رہائی ملی تو کہنے لگی بہن اچھا اب تو جدا ہو رہے ہیں, کچھ باتیں رہ گئی ہیں, پھر ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ مکمل کریں گے. بھائی ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی, ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی. میں ایک دفعہ پنجاب میں بس میں سفر کر رہا تھا, تو وہ جو ہائی ایس ہوتی ہے اس میں مرد پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آگے خواتین. تو میری سیٹ جو آگے خواتین ہے اس کے بالکل پیچھے سیٹ تھی میری, مردوں میں کی رو میں. تو اس میں نے دیکھا جب ہائی وے پہ گاڑی نکلتی ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے. 3-4 خواتین جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ خاموش نہیں ہوئی. جنگل آئے, صحرا آئے, دنیا کی ہر چیز سے خاموشی ٹپکنا شروع ہو گئی. مرد بھی چپ, سونا شروع ہو گئے چپ. مرد جو ہے نا خاموش آدمی پھر جلدی سو جاتا, لیکن 3-4 خواتین بیٹھی تھی. میں 3-4 گھنٹے میں دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں ہوا. برا سا بھی محسوس ہو رہا تھا, سب چپ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی چپ بیٹھ جائیں, لیکن نہیں, چخ پخ, اللہ تم نے یوں بولی, اللہ تم نے یوں کیا, اللہ تم, میری تو جٹھانی آئی تھی, میری تو دیورانی کو میں نے تو بولا, میں نے تو رکھ کے چماٹ مارا اس میں یوں. وہی دیورانی کیا جٹھانی کیا سالی کیا نندوئی کیا بہنوئی, ایسی کی سارے سسرالی چل رہے تھے حساب کتاب میں. میری تو دیورانی جب بھی آتی میں نے تو اس کو ایسا ٹکا کے جواب دیا نا, اب تو وہ ایسی بات کرے گی. میں سن نہیں رہا تھا خدا نہ خواستہ کان لگا کے, مجھے کوئی الحمدللہ شوق نہیں ہے نا, میں سنتا ہوں جو اتنی زور زور سے باتیں نا کہ وہ خود بخود کان میں پڑتی ہے. دیورانی جٹھانی نندوئی جٹھوئی یہی سمجھ میں آ رہا تھا, اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو کئی واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ایسا بنایا ہے اس میں حکمتیں ہیں. یہ حکمتیں یہ ہیں تاکہ یہ اپنے شوہر کے تابع رہے, فرما بردار بن کے رہے, اپنے شوہر کی عظمت کی قائل ہو جائے کہ بھئی میرے میاں کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے وہ مجھے نہیں دی. لیکن اگر میاں وہ اس میں صلاحیتیں ہی نہیں ہے مردوں والی, وہ بھی لیڈیز ہی کی طرح ہے, جیسے آج کل دلہن جتنی دیر بیوٹی پارلر میں سجنے میں لگاتی ہے, میاں بھی بیوٹی پارلر میں اتنی ہی دیر لگا رہا ہے, پھر نہیں ہوگا بھائی. پھر وہ جو اس کی فطرت ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی, وہ مرد کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میں اکثر سناتا ہوں نا ایک واقعہ کہ امریکہ کا کوئی گلوکار تھا, مجھے نام اس کا ذہن سے نکل گیا, مشہور گلوکار تھا. جب اس کی شادی ہوئی اس پہ لڑکیاں مرتی تھیں کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی, میں اس سے کروں گی. تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کون سی خوش قسمت خاتون ہوں گی جو اس آدمی سے, اس گلوکار سے شادی کریں گے.
وہ ایک خوش قسمت خاتون پہ اس نے ہاتھ رکھا، یہ ہے میری مستقبل کی بیوی. بڑی دھوم دھام سے بھائی ماشاءاللہ بڑی خوش قسمت خواتین بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھتی تھی لڑکیاں، ایسا گلوکار اس کو ملا ہے بھائی. جب شادی ہو گئی تو 6 مہینے بعد ہی اس نے طلاق لے لی، گلوکار کی بیوی نے طلاق لے لی. وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا جتنی دیر میں شیشے کے آگے بیٹھتی ہوں نا اس سے زیادہ دیر یہ بیٹھتا ہے، مجھے اس میں سے نسوانیت کی بو آتی ہے، مجھے اپنے اور اس میں کوئی فرق لگتا ہی نہیں ہے، سہیلی ہے یہ شوہر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سہیلی ہے. جتنی دیر میں اپنے نوک پلک درست کرتی ہوں نا، پلکیں ولکیں سیٹ اور یہ سب میک اپ ویک اپ، اس سے زیادہ دیر یہ کمبخت لیتا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. کمبخت تو میں کہہ رہا ہوں، انگلش میں کمبخت کو جو بھی کہتے ہوں گے. تو یہ نیچر نہیں ہے عورت کی، فطرت بدل جائے تو الگ بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ او من ينشأ فی الحلیہ، بھلا وہ ذات جو زیورات میں پلتی ہے، بیوٹی اور یہ سب چیزیں اس کی فطرت میں شامل ہیں، کیا وہ مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بات کرنے میں وہ اس کی دلائل کمزور ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ عورت کے کم عقلی کی ایک علامت کیا ہے کہ جب دلائل سے بات چیت ہوتی ہے، دلائل سے، تو خواتین دلائل کے بجائے جذبات سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتی ہیں. اور مردوں کے بارے میں مشاہدہ ہے کہ وہ خواتین کی نسبت دلائل کا سہارا زیادہ لیتے ہیں. جھگڑے آتے ہیں ہمارے پاس میاں بیوی کے، بیوی کی بات سنو تو وہ نان اسٹاپ چپ ہی نہیں ہوتی. میرے میاں ایسے، میرے میاں ایک نمبر کا چور، ایک نمبر کا بدماش، ایک نمبر کا مفتی صاحب، آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ آدمی صحیح نہیں ہے. بھائی میں کہتا ہوں آپ مجھے چور بدماشی اور یہ سب نہیں، مجھے ایک واقعہ سنا دیں چوری کا، کوئی کتنے پیسے چرائے، کب چرائے، کہاں چرائے، دلیل دیں. 2 نمبر آدمی ہے، 2 نمبری کا کوئی واقعہ. واقعات بعض تو ہوتے بھی ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، واقعی آدمی چور ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جذباتی بیانات تو ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، رو بھی رہی ہوتی ہیں، رو رو کے تاکہ سامنے والے کو ترس آ جائے، رونا آ جائے کہ آپ اتنا رو رہی ہیں، چلو میں بھی رو لیتا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ. وہ ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی تھے، بڑے مشہور قاضی، ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، میں نے یہاں بیان میں بتایا بھی ایک دفعہ، بہت مشہور ہیں، یاد آ گیا تو بتا دوں گا. ان کی عدالت میں ایک خاتون آئی روتی ہوئی اپنے شوہر کی شکایت بیان کرنے کے لیے، ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا، ہائے میرا شوہر اتنا ظالم، اتنا روئی. ہاں قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی اتنا روئی. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت رو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی ہے، اس کے شوہر کو بلا کے اس کو سزا دیں. انہوں نے فرمایا رونا اگر سچے ہونے کی دلیل ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کے روتے ہوئے ہی آئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ بھیڑیا کھا گیا. ہائے ابا ہم وہاں جنگل میں کھیلنے کے لیے گئے اور بھیڑیا کھا گئے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے ابا کے پاس سارے کے سارے روتے ہوئے آئے. تو رونا برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کو بھی موقع ملے گا میاں بیوی کے معاملات میں تصفیہ کا، تو اس میں جو زیادہ رو رہا ہے اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا کریں. بعض دفعہ مرد بھی روتے ہیں بہت زیادہ، حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے لیکن رو رہا ہوتا ہے. آپ نے تو پاکستان میں تو اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے وہی مظلوم پہ سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے. آپ بندہ ماریں اس کی میت پہ سب سے زیادہ آپ روئیں، لوگ سمجھیں گے اس نے نہیں مارا، باقی کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو رونا کبھی بھی دلیل برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو جب بھی زوجین کا تصفیہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، بٹھا کے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی چوری کا الزام لگایا تو کوئی چوری کا واقعہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا آپ کے پاس اس کے گواہ ہو. اگر ایسا ایک واقعہ آتا ہے پھر ٹھیک ہے بھئی واقعی ثابت ہو گیا یہ آدمی چور ہے. اس کے یہ لڑکیوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، یہ بھی الزامات لگتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ نے کہاں دیکھا، کب دیکھا؟ جی فلم دیکھ رہا تھا. تو فلم دیکھنا ایک الگ چیز ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن الزام پھر فلم ہی کا لگنا چاہیے نا. فلمیں دیکھتا ہے تو وہ کہہ دے گا بھائی یہ تو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھتی ہے میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن وہ فلمیں دیکھنے کے الزام کو فٹ کس پہ کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھتا ہے. اب دونوں میں فرق ہے، گناہ دونوں ہی ہیں لیکن نوعیت میں فرق ہے دونوں کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو عورت
غیر مبین دلائل سے بات نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جذبات سے بات کرتی ہے. اور بعض دفعہ بیچاری دلائل سے بات کرنا چاہتی ہے مگر اسے دلائل کے صغرے کبرے ملانا آتے نہیں ہیں. اس کے پاس دلیل وہ برحق بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ برحق ہوتی ہے، اس کا میاں غلط ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ اس کو کس طرح سے غلط ہونا ثابت کر دے. یہ بھی ایک گویا کہ ایک عیب ہوا نا. تو عقل کامل ہوتی ہے تو انسان دلیل کو تنقیح کر کے، دلیل کو منقح کر کے پیش کر دیتا ہے اور سامنے والے کو دلائل کی دنیا میں قائل کر دیتا ہے. لیکن میں بار بار بتا دوں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض خواتین بیان میں مردوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں اور مرد وہی ہوتے ہیں جو میں نے لفظ آپ پہلے استعمال کیا، مکھنچو کا لفظ، معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں ایسے عجیب عجیب سے نا، تو مجھے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ نہیں بتا سکتے. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ اللہ نے عورت میں صلاحیت مرد سے کم رکھی ہے. تو یہ سب رکھی اس لیے ہے تاکہ یہ شوہر کے تابع بن کے رہے. تابع بن کے رہے گی تو گھر کا نظام درست چلے گا، اور تابع بن کے نہیں رہے گی تو گھروں میں جھگڑے ہوں گے، طلاقیں ہوں گی، بچے باپ کے باغی بن جائیں گے. مائیں بعض دفعہ بچوں کو اپنی طرف کر کے باپ کے خلاف کر دیتی ہیں. یہ سارا جو ہے نا حساب و کتاب گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا اور نظام عالم برباد ہو جائے گا. جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج طلاق کے جتنے کیسز ہیں بلا مبالغہ 75% اس میں غلطی خواتین کی ہوتی ہے، بلا مبالغہ. 25% کیسز ایسے ہیں جس میں غلطی مرد کی ہوتی ہے اور 75% کیسز ایسے ہیں جس میں غلطی عورت کی ہوتی ہے. اگر تسلی سے دونوں کی بات سنی جائے تو غلطی قصور خواتین کا نکلتا ہے. میں جلدی سے اس آیت کو مکمل کر دوں تو اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا. اللہ تعالیٰ خواتین سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی حد تک ہے تمہیں مردوں کے تابع. اچھا یہاں ایک بات میں بتا دوں، غلام بننا ایک الگ چیز ہے اور ماتحت اور تابع بننا الگ چیز ہے. عورت مرد کی غلام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تابع ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال سے غلام وہ ہوتا ہے جس سے آپ غلاموں جیسے کام لیتے ہیں. گھر کا نوکر، اسے آپ تمیز سے بات نہیں کرتے، اس کا نام آپ نے بگاڑ کے رکھا ہوتا ہے. نوکر جو ہوتا ہے نا گھر کا، جیسے اس کا نام ہے خدا بخش تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بخشو. نوکر ہے نا، اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، اسے آپ کیا کہیں گے؟ بخشو. بخشو ذرا کبھی کبھار اس کے چپت بھی لگا دیں گے، جوتے بھی پالش کروائیں گے آپ اس سے، ہے یا نہیں ایسے؟ اور وہ کام لیں گے جو کم درجے کے کام، محنت مزدوری والے کام بھی لیں گے. گھر کی ماسی وہ نوکر ہے، ماتحت بھی ہے ساتھ ساتھ نوکر بھی ہے، لہذا آپ اس سے بیت الخلا بھی صاف کروائیں گے، آپ اس سے اپنے جوتے بھی پالش کروا سکتے ہیں. اس طرح کے گھٹیا کام جب کھلانے کا وقت آئے گا، اول تو آپ کے ذمہ اس کو کھلانا پلانا، لیکن اگر کھلائیں گے تو ماسی کو کہیں گے ادھر بیٹھ جا، اسے سالن پکڑا دیا، وہ نیچے بیٹھ کے کھا لے گی زمین پہ آرام سے صبر شکر کر کے. آپ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور وہ زمین پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کھا لے گی، کیونکہ وہ ماتحت بھی ہے اور ساتھ ساتھ نوکر بھی ہے. یہاں میں اس کو وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے ماتحت تو بنایا ہے مگر غلام یا نوکر نہیں بنایا. دونوں میں فرق کا پتہ کیسے چلے گا کہ ماتحت کیا ہوتا ہے اور نوکر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ دیکھو ایک مثال ہے، جیسے تبلیغی جماعت، 2 یا 3 آدمی یا 4 آدمی یا 10 آدمی جب جماعت میں نکلتے ہیں تو مینجمنٹ کے لیے کہ انتظام صحیح رہے ایک کو امیر بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ کیا مطلب؟ جہاں اختلاف رائے ہوگا تو امیر صاحب کی بات حرف آخر ہوگی. مثال کے طور پر مشورہ ہو رہا ہے کہ کھانے میں کیا پکے گا، ایک نے کہا مجھے بھنڈی کھانی ہے، معدے کے لیے مفید ہے، سبزی، گوشت میں کولیسٹرول ہوتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں گوشت کھانا ہے، ہمیں تبلیغ کے لیے طاقت اور توانائی کی ضرورت ہے، بھنڈی سے نہیں آئے گی، وہ گوشت کھانا پڑے گا. آپ جی مشورے میں آج دوپہر کیا پکنا چاہیے؟ مسور کی دال، تھوڑا سا کانوں سے گرم ہوا بھی نکلنی چاہیے. جی آپ کا کیا مشورہ؟ کھانا ہونا ہی نہیں چاہیے، میں کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، کام کرنے کے لیے. جتنے لوگ ہوں گے اتنی رائے سامنے آئیں گی نا. تو بھئی ایک کو امیر بنایا ہوا تھا جن کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سارے امیر اسی کو بنایا جاتا ہے نا جس میں ذرا صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے، اس میں صلاحیت ہے. بالکل ایسے 14 سال بچے کو تو نہیں بنا دیں گے امیر کہ یہ جی پرانے ہیں، یہ ذرا ذمہ دار ہیں تو ان کو بنا دو، اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کی اطاعت بھی آسانی سے ہو جائے گی. تو
تو ان کو امیر بنا دیا. تو امیر کا کام یہ ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے ہوتا ہے پھر وہ اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرے. پھر وہ کہہ دے گا بھائی آج گوشت پکے گا. جب امیر نے کہہ دیا تو سب پر امیر کی اطاعت واجب ہے. پکے گا گوشت ہی. آپ کو اگر کولیسٹرول کا مسئلہ ہے آپ اپنے لیے الگ سے ککڑی خرید لیں, الگ سے آپ اپنے لیے بھنڈی خرید کے کھا لیں. اجتماعی سطح پہ جو پکے گا وہ کیا ہوگا؟ گوشت. یہ مثال ہے کہ یہ امیر ہے اور باقی اس کے ماتحت ہیں. اب آپ نے کسی کو امیر صاحب بنا دیا کہ ہمیں جھگڑے سے نمٹانے کے لیے آپ کی رائے معتبر ہوگی کیونکہ آپ ذرا ذمہ دار ہیں. امیر صاحب نے اپنے بوٹ پالش کروانا شروع کر دیا آپ سے کہ میں امیر ہوں, ادھر آؤ ذرا میرے پاؤں دباؤ. آپ دباؤ گے 2-4 دن تو کرو گے, اس کے بعد رائونٹ خط لکھیں گے بزرگوں کو, یہ امیر ہے یہ تو سر کی مالش کروا رہا ہے, بغلوں کے بال ہم سے کھنچوا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اور جناب یہ خود صوفے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, ہمیں زمین پہ بٹھایا ہوا ہے, ایسے پلیٹ پھینک کے دیتا ادھر بیٹھ کے کونے میں کھا لو. اور جب کھاؤ گے نا تو 3 دفعہ دھونا اس کو, تم نوکر ہو, جھوٹا نہیں پیتا تمہارا. تو اس سے آپ کو فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ امیر اور آقا میں فرق ہوتا ہے, غلام اور ماتحت میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کو شوہر کا ماتحت بنایا ہے, لونڈی یا غلام نہیں بنایا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ گھر میں جب اختلاف رائے ہو جائے تو پھر کس کی بات آخری ہوگی؟ شوہر کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر کو چاہیے کہ دل بڑا رکھ کر کبھی زوجہ کی بھی مان لیا کرے. صحیح ہے نا. اس کو بھی جیسے امیر صاحب, بعض دفعہ امیر صاحب کا اپنا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے گوشت پکے, لیکن اکثریت بھنڈی کی طرف جا رہی ہے تو امیر صاحب بعض دفعہ بھنڈی کا فیصلہ کر دیں گے, بھنڈی پکا لو. اپنی یہ نہیں کہ اپنی خواہشات, گھر اس کے نظام کو صحیح برقرار رکھنے کے لیے. تو مرد کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے اس میں قوت برداشت زیادہ ہے. بعض دفعہ وہ گھر کے نظام اور مینجمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خواہش کو زوجہ کی خواہش پر قربان بھی کر دیتا ہے وہ, اور کرنا چاہیے اس کو, ورنہ چل نہیں سکتا گھر. جو آپ چاہ رہے ہیں وہی پکے گا اور لازمی پکے گا, یہ نہیں ہے بلکہ اس کی بھی. لیکن بتایا گیا ہے کہ فیصلہ بہرحال کس کا آخر میں معتبر ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بہت اہم مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کو سمجھنا اس میں بہت مغالطہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ بیویوں کو پٹاخ پٹاخ جنگلیوں کی طرح مارتے پیٹتے ہیں, بوٹ پالش کرواتے ہیں اس سے, خود صوفے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے اس کو نیچے بٹھایا ہوا ہے, اور وہ بھرم یہ ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں, تمہارا شوہر ہوں. یہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لونڈی یا غلام بنانے کی اجازت نہیں, پیر کی جوتی بنانے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اختلاف رائے جب گھر میں ہوگا, کیونکہ وہ تو 2 آدمی ہیں تو اختلاف رائے تو ہوگا ہی ہوگا لازمی. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ میں 2 فردوں اور ہر وقت ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں چاہ رہے ہو بیٹے کی شادی وہاں ہو جائے, بیوی چاہ رہی ہو کہیں اور ہو جائے. اب فیصلہ کس کا ہوگا؟ تو یا تو آپ اپنی خواہش کو ختم کر دیں, بیوی کی بات سنیں. ممکن ہے وہ جو رشتہ بتا رہی ہو وہ آپ کے بتائے ہوئے رشتے سے زیادہ اچھا ہو, تو آپ کو چاہیے آپ اپنی رائے سے دستبردار ہو جائیں. لیکن آپ نے ہمارا بیان سنا تھا, بیگم نے کہا بچی کے لیے فلاں بندے کا رشتہ ہے, آپ نے کہا نہیں. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ ببر شیر ہے, اس کی آواز میں گرج, اور وہ تھپڑ مارے تو گردن توڑ دے, لہذا شادی گل خان سے ہوگی, یعنی میرے جیسے ببر شیر سے ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے. اگر وہ کوئی اچھی بات کر رہی ہے, اچھا رشتہ بتا رہی ہے, تو آپ اس کی بات غور سے سنیں اور آپ اپنی رائے سے دستبردار ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر بالفرض نہیں ہوتے دستبردار تو مفتی فتویٰ آپ کے حق میں دے گا, زوجہ کے حق میں نہیں دے گا. فقہا بیان کرتے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کا ایک جگہ نکاح کر دیا, ماں نے اس سے اچھی جگہ نکاح کر دیا ہو, لیکن نکاح ویلڈ کس کا ہوگا؟ باپ والا نکاح معتبر ہوگا. ماں والا نکاح اگرچہ اس سے اچھا ہی کیوں نہ ہو وہ معتبر نہیں ہوگا, کیونکہ ولایت اللہ نے باپ کو دی, ماں کو نہیں دی. اگر وہ الگ بات ہے کہ باپ گناہگار ہوگا کہ جب بچی کی ماں اچھی جگہ بات کر رہی تھی تو تم نے اپنی رائے کو اس کے سامنے چھوڑا کیوں نہیں. لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی رائے درستی, اس کی رائے درستی, قانون ضابطہ بنا دیا بھائی گھر میں رائے اس کی چلے گی. تو یہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس تفصیل سے کہ بیوی غلام نہیں ہوتی اور
جو ہے کیا نام ہے لونڈی نہیں ہوتی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس سے ایسے کام لینا جو گھٹیا اور ذلت والے کام ہیں وہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، یہ جو ہمارے ماضی کے قریب میں اکابر گزرے ہیں، یہ بہت سخت خلاف تھے اس کے کہ جو لوگ اپنی بیوی سے اپنے بوٹ پالش کرواتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. ہمارے حضرت اس کے بہت سخت خلاف تھے. حالانکہ حضرت جو لوگ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے سخت مزاج تھے، لیکن فرماتے تھے کہ بہت گھٹیا حرکت ہے اپنی بیوی سے اپنے جوتے پالش کروانا. فرمایا پاؤں دبوانا بیوی سے، بعض آ کے بیٹھ جاتے ہیں پاؤں دباؤ. فرمایا یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. بلکہ حضرت کا یہ معمول تھا، حضرت فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانا لگا دو، بلکہ یہ کہا کہ کھانا لگوا دو. حالانکہ پتہ ہے کہ خود ہی لگائیں گی، کوئی اور نہیں ہے، لیکن عزت دینے کے لیے کہ لگا دو میں کیا ہے تھوڑا سا ماسیوں والا آ جاتا ہے کہ جیسے ماسی سے کہتے ہیں نا لگا دے، اب برتن اٹھا لے اب لگا دو، اب یہ کر دو وہ کر دو. نہ یہ کام کروا دیجئے. حضرت تو گھر میں ایسے بات کرتے تھے، یہ کام آپ کروا دیجئے کسی سے، دیجئے لیجئے کھائیے پیئیے کیجئے. یہ حضرت کی زبان تھی جو اتنے سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں. جس نے حضرت کو دیکھا ہے نا پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے. کڑک کوڑا بھی لٹکا رہتا تھا حضرت کا ہر وقت. ایک آدمی آیا، حضرت کے کوڑے کے کیسے واقعات ہیں، ایک آدمی آیا حضرت کے سامنے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے. آدمی بھی اتنی بڑی داڑھی اس کی، پگڑی پہنی ہوئی، اچھا خاصا لمبا چوڑا، بزرگ لگ رہے تھے دیکھنے سے. کہا میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، آپ مجھے وہ دلا دیں. میں نے سنا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں تو آپ لڑکیاں دلائیں گے. آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے کسی خاتون سے عشق ہو گیا ہے، آپ مجھے وہ دلا دیں. یعنی کوئی وظیفہ یا کوئی دعا، کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ وہ اڑ کے آ جائے میرے پاس. حضرت نے فرمایا، پہلے تو حضرت نے اس کی بات تحمل سے سنی. حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، عشق ہو گیا، ضروری نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ آپ کے لیے بہتر بھی ہو، تو آپ پہلے استخارہ کریں. استخارے کا مطلب یہ کہ اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. استخارے کا مطلب خواب واب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ اچھے معروف طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجیں عزت دار لوگوں کی طرف. قبول ہو جائے تو سمجھ لیں کہ استخارے کا مطلب تھا کہ بہتر ہے، قبول نہیں ہوتا تو سمجھ لیں اسی میں میرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا. تھوڑے دن بعد دوبارہ آیا کہ وہ دلا دیں آپ مجھے. حضرت نے فرمایا میں نے جو آپ کو کہا تھا استخارہ کریں اور پھر پیغام بھیجیں، اس نے کہا وہ نہیں ہے، بہت دلا ہی دیں آپ، بس وہ کسی طریقے سے دلا ہی دیں. تو پھر حضرت نے اٹھایا کوڑا، ایسے سخت تھے حضرت. جیسے ہی کوڑا اٹھایا نا وہ سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے، ایسا بھاگا. پھر حضرت اس کی مثال دیتے تھے، اتنی بڑی تون جو ہے نا آگے آگے اور کولے پیچھے مٹک رہے ہیں، اس بھاگا ایک دم. تو ایسے سخت مزاج تھے. لیکن زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ معاملہ کیا، کھانا لگوا دیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لگا دو نہیں، لگوا دیجئے. یہ یہاں سے یہ دسترخوان، بلکہ حضرت یہ کرتے تھے کہ گھر والے جب کھانا پکا کے لا کے رکھتے تھے تو حضرت اکثر و بیشتر پلیٹ جمع کر کے برتن اور وہ دسترخوان اگر خود کچن کی طرف جانا ہو رہا ہے تو وہ خود ہی اٹھا کے وہاں جا کے رکھاتے تھے. یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، میں ذرا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں تو امہات کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے، سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار. مگر یہ بتانے کے لیے کہ بیوی لونڈی یا غلام نہیں ہوتی. جیسے تبلیغ میں جو امیر صاحب ہیں، کھانے کی ڈیوٹی تو کسی کے ذمہ لگی ہے، بھنڈی کاٹنے کی ڈیوٹی آپ کے ذمہ ہے، تو اب ان کے، لیکن بعض دفعہ آدمی خود بھی بیٹھ کے ہاتھ بٹا دیتا ہے، کیونکہ پتہ ہی کوئی غلام تھوڑی ہے. ماسیوں کے ساتھ نہیں پوچھا لگوا سکتا. آدھا ماسی تم پوچھا لگا لو، آدھا صاحب یہاں سے، آدھا پوچھا صاحب لگا رہے ہیں. فوراً یوٹیوب پہ تصویر آئے گی، صاحب ماسی کے ساتھ مل کے پوچھا لگا رہے ہیں. یہ ذلت ہوتی ہے. لیکن زوجہ جھاڑو دے رہی ہے، تھکی ہوئی ہے، طبیعت خراب ہے، آپ ہاتھ میں لے لو، چلو بیگم باقی گھر میں صاف کر دیتا ہوں. اس میں اگر کسی کو ذلت محسوس ہو رہی ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے. ہمارے اکابر کا یہی طرز زندگی تھا، تحکمانہ لہجہ نہیں، بیوی سے پاؤں دبوانا،
بوٹ پالش کروانا، خود اوپر بیٹھے ہیں اس کو نیچے بٹھا دیا، تم وہاں میرے چرنوں میں بیٹھو کیونکہ تم میری ماتحت، تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ پھر مولوی صاحب جو ہوتے ہیں نا، یہ جو دیندار لوگ ہیں، تو ہر بات میں پھر قرآن کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو ماتحت ہونا الگ چیز ہے، غلام اور لونڈی ہونا الگ چیز ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں، آج ارادہ تو آگے چلنے کا تھا لیکن یہی آیت مکمل ہو گئی، اسی میں کافی وقت لگ گیا۔ ایک آخری بات کہ خواتین کو ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے، ابھی بھی کسی کو دماغ میں ہونا کہ نہیں اللہ نے ہمیں مردوں کے تابع کیوں بنایا، تو ذلت ہے، تو ایک بات سوچیں کہ مرد کو بھی آگے کسی کے تابع بنایا ہے، وہ تو اپنی ذلت محسوس نہیں کر رہا، اس میں مردوں میں بھی تو پھر مرتبے ہیں یا نہیں؟ جب یہ جائے گا تو ضروری تھوڑی کمپنی کا مینیجر یہی ہو، یہ امپلائی ہوگا آگے اس کا مینیجر، تو کمپنی میں چلے گی کس کی؟ مینیجر کی۔ اب یہ بغاوت کرے کہ نہیں اس کو ہٹاؤ، مجھے اس کی کرسی پہ بیٹھ، میرے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 1 ناک 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 1 ناک، میں مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، تو بھائی کمپنی میں اس کی نہیں چلتی، باس کی چلے گی، اور باس سے بڑا بھی کوئی باس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ملک میں صدر وزیر اعظم کی چلتی ہے، سارے ماتحت ہوتے ہیں اس کے، باہر ملکوں میں تو فوج بھی ماتحت ہوتی ہے، وہ بھی تابع ہوتی ہے۔ اوباما نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹا دیا نا 1 سیکنڈ میں، فوراً معطل ہو گیا، چیف آف آرمی اسٹاف آئے نہیں، میں تو اتنا بڑا ہوں، لوگ کہیں گے نہیں بھائی آپ سے بھی بڑے کون ہے؟ صدر ہے، یہ آپ سے بھی بڑا ہے۔ تو دنیا میں مردوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے ایکول ہوں، ان میں بھی کسی کو کسی کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ تو صرف گھر کے اندر اللہ قانون بنا رہے ہیں کہ یہ بیچارہ باہر تو ممکن ہے کسی کے تابع ہو، لیکن گھر کا حاکم کون ہوگا؟ یہ ہوگا، دونوں ایکول نہیں ہوں گے، گھر کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، جو احمق لوگ کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر کسی مینجمنٹ کے بغیر چل سکتا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں بھی 2 3 4 آدمی ہوں گے، مینجمنٹ کسی ایک کے ہاتھ میں ہوگی، دونوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں بھی جماعت ہوگی، ایک نہ ایک امیر ان کا ہوگا لازمی۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 افراد کو بھی کہیں سفر پہ بھیجتے تو ان 2 میں بھی ایک کو امیر بنا دیتے تھے اس کا، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ دوست جاتے ہیں نا پکنک پہ، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر ایک کو ذمہ دار بنا دیں معاملہ آسان ہے بھائی، جب اختلاف ہوگا تو اس کی رائے معتبر ہوگی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، نہ تجارت میں ایسا ہوتا ہے، نہ دکان میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک دکان آپ نے 8 بائی 8 فٹ کی لی ہوئی ہے، اس میں رش زیادہ ہے تو 2 ملازم رکھے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا دونوں کو ایک جیسے اختیارات ہوں، آپ ان کے ذمہ دار اور امیر ہوتے ہیں، ورنہ وہ لڑتے رہیں گے آپس میں بیٹھ کے۔ تو کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو کسی ایک مینجمنٹ یا امیر کے بغیر چل سکتا ہو۔ تو گھر کا نظام جو موت تک چلانا ہے، جس میں آگے اولاد بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، تو وہ کیسے چل سکتا ہے بھائی کسی مینجمنٹ کے بغیر؟ جتنی اس کی چلے گی اتنی ہی اس کی بھی چلے گی۔ تو جب اختلاف رائے ہوگا تو فیصلہ کیسے ہوگا کس کی چلے گی؟ حکومت کی چلائیں گے کیا وہاں پہ؟ ہر چیز میں حکومتی قوانین نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام کا قانون بالکل دین فطرت ہے، یہ گھروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ گھروں کو بسانے کے لیے اور گھروں کو جوڑنے کے لیے۔ اور ہماری خواتین سے خدا کے لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں کو بچانا چاہتی ہو کہ ہمارا جو گھر ہے وہ طلاق سے بچ کے، میاں بیوی میں علیحدگی سے بچ کے کامیابی کے ساتھ ایک جو ہے وہ گھر موت تک ہمارا برقرار رہے، تو خدا کے واسطے آپ کو اپنے شوہر کے تابع ہونا پڑے گا۔ ہر بات میں عورت ٹانگ اڑاتی ہے، ہر بات، ہر چیز میں جھگڑے میں حیران ہوتا ہوں، کوئی ایک بات بھی نہیں چلتی اس کی گھر میں۔ تو یہ پھر اس سے معاملہ حساب کتاب چلتا نہیں۔ اور یہ ذمہ داری بچیوں کے والدین کی ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں، رخصتی سے پہلے، کہ جب آپ اس گھر سے رخصت ہوگے اس گھر میں جاؤ گی تو بیٹا آپ کا جو شوہر ہے نا وہ اب سب کچھ آپ کا وہی ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا اور ہماری رضا، وہ ناراض ہوگا تو اللہ بھی ناراض اور ہم بھی ناراض، معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ شوہر ناراض تو ساس صاحبہ بیٹی کو یہ نہیں کہتی تمہارا میاں تم سے ناراض ہے، تمہاری تو نماز قبول نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بھی ناراض ہو جائیں گی۔ آدمی کہہ رہے کہ پہلے بیگم سے ناراضی چل رہی تھی، بیگم کی اماں سے ایک الگ، سالوں کو جیسے ہی پتہ چلا وہ بھی ناراض بہنوئی سے، کہے گا یہ کیا؟ جنگ جو ہے نا اسرائیل سے نکل کے پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو وہ ایک آدمی پھر برداشت کر پائے گا؟ معاملہ کیا ہو جاتا ہے
سارا آگ لگ جاتی ہے ان کو. تو ایک ناراض ہوئی ہے, دوسرا کم از کم حوصلہ افزائی کر لے, ٹھیک ہے بھائی آپ کا ہماری بیٹی سے جھگڑا چل رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کو سمجھا دیں گے, آپ بھی تھوڑا سیٹ رہیں, ہم سمجھا دیں گے, ہم آپ کی طرفداری کر لیں. ایسا نہیں ہوتا, الٹی لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس سے یہ ساری اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے, تو گھر برباد ہوتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے. طلاق ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں عورت کا پھر کوئی مقام نہیں. تو اس لیے شریعت کی حدود ہیں, شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, اور ہر چیز کو قرآن مجید میں کھول کے اس نے بیان کر دیا. ہمیں اپنا کلچر, اپنا معاشرہ غیروں سے لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی شکل میں ہمارا کلچر, ہمارا معاشرہ سب کچھ موجود ہے. میڈیا سے یہ چیزیں لینے کی کوشش نہ کریں. مجھے کسی نے بتایا آج کل جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, ڈرامے, اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی کسی کی ہے, چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے. اگرچہ اس کو نیگیٹو میں ہی دکھا رہے ہیں مگر دکھا تو رہے ہیں نا. جب خواتین گھروں میں یہ ڈرامے دیکھیں گی تو کہیں گی یہ فلاں آدمی کی بیوی کا اگر اس اپنے شوہر کے